السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، اس 7 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کے معاملے پہ جو از خود نوٹس لیا گیا ہے اس پہ آج سماعت کی. اس کیس کی سماعت کے دوران جوڈیشری کا جو ماضی کا کردار رہا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے وہ بھی ڈسکس ہوا. پھر اس کے بعد جو حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ ماضی میں عدالتی امور میں مداخلت کرتی رہی، موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا اور پھر جو قتل کی دھمکی تک دی گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، وہ ایونٹس بھی سارے گنوائے گئے. اس کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کے جانب سے وفاقی حکومت کی بیہاف کے اوپر یہ یقین دلوایا کہ جو حکومت ہے وہ عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی خود مختاری کے اوپر کسی بھی طور پہ سمجھوتا نہیں کرے گی، کمپرومائز نہیں کرے گی. ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو 7 رکنی بینچ اس لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو سٹنگ ججز ہیں ان کی تعداد تھی یا 7 جو اویلیبل تھے ان کی سربراہی میں یہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے. اور اب عید کے بعد جب یہ ہیئرنگ ہوگی اپریل کے آخری ہفتے میں تو اس پہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے گا. اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا جی کہ ہم بھی جو ہے وہ عدلیہ کی خود مختاری اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. اس 7 رکنی بینچ میں موجود دو ججز ہیں ان کی جانب سے ایک آبزرویشن دی گئی جب اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ کہا کہ ہم عدلیہ کی خود مختاری کے اوپر کسی بھی قسم کے جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کریں گے. تو وہ جسٹس عطر من اللہ صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے یہ آبزرویشن دی کہ ایک عدالت کی جانب سے ایک بیل کیس میں ایک فیصلہ دیا جاتا ہے لیکن پھر اس معاملے کے اوپر MPO 3 کے تحت انہی لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور کے اوپر جو حمزہ کیمپ واقعے میں 9 مئی کے حوالے سے جو ملزمان جن کی ضمانت کا کیس سپریم کورٹ میں آیا تھا، جس کی جسٹس جمال خان منوخیل کی سربراہی میں ایک بینچ نے جس پر سماعت کی تھی، تو اسی حوالے سے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس واقعے کا، اور یہ کہا گیا ہے کہ MPO 3 کے تحت جو ہے وہ ان لوگوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا. اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ ایک ڈسٹرکٹ جج کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہو تو اس معاملے پہ ہائی کورٹ کس طرح ریئیکٹ کرے. ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہو اس پہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کیسے ریئیکٹ کرے، اور اگر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ساتھ کوئی ریئیکٹ ہو تو اس پہ سپریم کورٹ کیسے کرے. تو بنیادی طور پہ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر کوئی پالیسی یا کوئی طریقہ کار واضح کرنا چاہیے، کوئی معاملہ طے کرنا پڑے گا آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال کسی کے ساتھ کوئی درپیش ہو تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ایک پہلے سے ایک طریقہ کار واضح ہو جائے. تو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں کا یہ امپورٹنٹ کیس اس لیے ہے کہ اس کیس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان سیکنڈ سٹیپ میں جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ایک اصول طے کرنے جا رہی ہے کہ اگر ججز کے ساتھ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیا طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے. اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کی جانب سے جو لکھا گیا خط ہے اس کے اوپر. تو اس کے اوپر بھی اب تجاویز سپریم کورٹ نے مانگی ہیں. کیا سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن سٹنگ ججز پر مشتمل تشکیل دیا جائے گا؟ کیا سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کروائے گی تو اس کا پروسیس کیا ہوگا، اس کے TORs کیا ہوں گے، شواہد کا جائزہ کیسے لیا جائے گا، ان شواہد پہ اجرا کیسے ہوگی؟ یہ وہ تمام بنیادی سوالات ہیں جس کا ہمیں آئندہ جو آنے والی سماعتیں ہیں اس کے اوپر ہمیں صورتحال واضح ہوگی. ایک وضاحت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے حوالے سے یہ ضرور کی کہ جو ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے یہ لکھا ہے کہ میری ایک ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے، تو اس پہ انہوں نے واضح کیا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ
اس وقت جو میٹنگ ہوئی تھی وہ عمر تا بندیال صاحب اور ریاض الحسن کے ساتھ ان کی ہوئی تھی، اور میں موسٹ سینئر جج تھا، میں اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ جسٹس سردار طارق مسعود موسٹ سینئر جج تھے، وہ اس میٹنگ میں نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے میرے سیکرٹری نے کہا کہ اسلام آباد کے ججز آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کب ملاقات کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو باہر کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کو لے آئیں۔ تو پھر ملاقات ہوئی اور ساری ڈسکشن ہوئی۔ تو اس وقت میرے پاس کوئی انتظامی یا جوڈیشل پاور نہیں تھی، کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی اس طرح کا اختیار نہیں تھا جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ سب کرتا۔ تو یہ وہ بہرحال کچھ اہم کوشچنز، کچھ اہم سوالات جو ہے وہ کورٹ کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ جسٹس جمال خان منوخیل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا تھا اس معاملے کے اوپر ایک آبزرویشن دی اور کہا جی کہ یہ مانا گیا کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ غلطی تھی یا کسی کے کہنے کے اوپر فائل کیا گیا۔ تو یہ بتائیں کہ اب اس معاملے کے اوپر جو ہے اب وہ کیا انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کے پیچھے کون تھا، کون سے محرکات تھے، کس کے کہنے کے اوپر یہ ریفرنس فائل ہوا، کیا ہوا۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ کے طور پہ جو ہسٹری ہے اس ملک کی، جو عدالتی ہسٹری، جیسے 2017 سے 2021 کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا، پاناما JIT کا ذکر ہوا، مانیٹرنگ ججز کا ذکر ہوا، تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج اس پروسیڈنگ میں ڈسکس ہوئیں، اور پھر اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی خبر یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو جو ہے وہ دھمکی آمیز خط ملے تھے، تو اب یہ دھمکی آمیز خط جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے بھی کچھ ججز کو ذرائع کے مطابق ملے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان منوخیل صاحب، اس کے علاوہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی یہ دھمکی آمیز خط جو ہے وہ موصول ہوا ہے۔ تو ایک طرف پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ دھمکی آمیز خط ملے، پھر اس کے بعد اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی دھمکی آمیز خط ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ خط جو ہے وہ 1 اپریل کو ملے تھے۔ تو آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں تو بہرحال ان خطوط کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن اس کی بھی یہ انویسٹیگیشن سے ہی اب یہ چیزیں واضح ہوں گی کہ یہ جو خط والا معاملہ ہے، دھمکی آمیز خط کون لکھ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیا جو کہ سازش ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال کورٹ پروسیڈنگ کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس سپیڈ کے ساتھ اس پورے معاملے کے اوپر ریئیکٹ کیا، اس پر تمام ایونٹس گنوائے کہ 25 مارچ کو خط آیا، 26 کو میں نے اپنی جو چیف جسٹس ہاؤس ہے وہاں پہ میں نے ان ججز سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد 27 کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس ہوا، پھر اس کے بعد نام تجویز ہوا، اور پھر تصدق حسین جیلانی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہوئی اور الزامات لگائے گئے، اس کی وجہ سے وہ شریف آدمی ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور پھر اس پہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم نے جسٹس سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب سے نہ صرف اس معاملے پہ کنسنٹ لیا تھا، بلکہ اس کے علاوہ ہم نے باضابطہ طور کے اوپر اس معاملے پہ جو ہے وہ TORs بھی ان سے شیئر کیے تھے۔ تو اب عید کے بعد ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ، اور پھر اس پہ ایک فل کورٹ ہیئرنگ ہوگی، تمام ججز 14 ججز سپریم کورٹ کے بیٹھیں گے، اور پاکستان کی ہسٹری کا ایک بڑا امپورٹنٹ بہت اہم کیس، جس کو حقیقی عدلیہ کی آزادی کا کیس بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 ججز کے حوالے سے کیا جوڈیشل کمیشن تشکیل دیتی ہے، اس کا کیا پروسیس ہوگا، TORs کیا ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں نیکسٹ پروسیڈنگ میں ہی جو ہے وہ اس سے کلیئر ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جیسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔